مختصر حمد و ثنا کے بعد آج ہم تمام دوست جمعے کی اس نشست میں برکت کا مفہوم سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین برکتیں اپنے دامن میں ہم تمام مسلمانوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ برکت جھولیوں میں سمیٹی کیسے جاتی ہے، اپنی ذاتوں میں جمع کیسے کی جاتی ہے، اپنے اجتماعی ماحول کو رونق برکتوں سے کیسے دی جاتی ہے، یہی وہ بات ہے جو ہم سمجھنا چاہیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم سب بات کو سمجھنے کے بعد اپنا کردار ادا کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ قرآن میں داخل ہو کر ان آیات کا ہم مطالعہ کریں جہاں لفظ برکت آیا ہے، لغت کی دنیا میں اتر کر لفظ برکت کو جان لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب عربی لغت سے ہم لفظ کی گہرائی کو جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو مضمون کی گہرائی آپ سے آپ ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ چونکہ عربی زبان کوئی نبی علیہ السلام کی زبان سے پہلی مرتبہ جاری نہیں ہوئی، اور نہ عربی زبان اللہ رب العالمین نے فرسٹ ٹائم آسمانوں سے اتار کر دی ہے۔ ہزاروں سال سے یہ عرب کے اندر زبان بولی جاتی تھی، اور اللہ رب العالمین نے عربوں کی اسی ڈکشنری سے الفاظ لے کر ہمارے سامنے اپنا دین پیش کیا ہے۔ برکت کہتے ہیں اس بات کو جس کے اندر نمو بھی ہو، یعنی ایک چیز اپنی جگہ مستحکم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیز بڑھ بھی رہی ہے۔ برکت کے دو روٹ ورڈ ہیں، یعنی اس کے مصادر دو ہیں، ایک برکہ ایک بروک۔ جب مصدر برکہ ہو تو اس کے اندر جو معنی ہوتا ہے وہ بڑھوتری کا، افزونی کا، کثرت کا، زیادتی کا۔ اور جب روٹ ورڈ بروک ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے لزوم، استحکام، ثبوت۔ برکہ یہ عربی محاورے برک البعیر سے ماخوذ ہے۔ جب اونٹ اپنے چاروں ٹانگوں پر بیٹھ جاتا ہے اس وقت عرب لوگ کہتے ہیں برک البعیر، بڑے مستحکم انداز میں اب اونٹ بیٹھ چکا ہے، اس کو اٹھانا اتنا آسان نہیں ہے۔ عربی میں برکہ کہتے ہیں اونٹ کے سینے کو جس سے ٹیک لگا کر اونٹ بیٹھتا ہے اور استحکام پکڑتا ہے۔ اسی طرح برکہ عربی میں اس بکری کو بھی کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ دودھ دینے والی ہوتی ہے۔ تو لفظ برکت کا مطلب کیا ہے کہ ایک چیز مستحکم بھی ہے اور ترقی بھی پا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دعا ہم تمام مسلمانوں کو سکھائی ہے۔ جب ہم مہمان کی حیثیت سے کسی میزبان کے گھر جائیں اور مہمان نوازی سے لطف اندوز ہونے کے بعد اپنے میزبان کو دعا دیں۔ مسلم میں روایت ہے، عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے مہمان کی حیثیت سے۔ میرے والد نے کھانا پیش کیا، اللہ کے رسول نے کھانا تناول فرمایا۔ عرب روایت کے مطابق کھجوریں پیش کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھائیں۔ پھر جو شربت پیش کیا جاتا ہے، پانی پیش کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام جب واپس جانے لگے تو عبداللہ بن بسر کہتے ہیں کہ میرے والد نے نبی علیہ السلام کی سواری کی لگام پکڑ لی اپنے ہاتھوں میں اور اللہ کے رسول سے کہا ادعو اللہ لنا،
اللہ کے رسول ہمارے گھرانے کو آپ دعا بھی دے دیجئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان کی حیثیت سے، میزبانی سے یا مہمان نوازی سے لطف اندوز ہونے کے بعد اپنے میزبان کو دعا دیتے ہوئے کہا تھا، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جو رزق انہیں پہلے سے حاصل ہے اس کو استحکام دے اور اسی رزق کے اندر مزید ترقی دے دے، مزید اضافہ کر دے۔ یہ ہے برکت کا معنی اور مفہوم۔ دوستو، یہ جو عقیدہ توحید ہے، مونوتھیزم ڈاکٹرائن، لا الہ الا اللہ، یہ ایک مبارک عقیدہ ہے، مستحکم عقیدہ ہے، یعنی یہ ترقی یافتہ عقیدہ ہے اور ترقی پذیر عقیدہ ہے۔ بھئی اسی عقیدے نے ہمیں بتایا آسمان و زمین ہمارے خادم ہیں، اسی عقیدے نے ہمیں بتایا کہ کل کائنات ہماری خدمت کر رہی ہے، اسی عقیدے نے ہمیں بتایا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارا خدمت گزار ہے۔ اسی مونوتھیزم ڈاکٹرائن نے، اسی عقیدے توحید نے ہمیں بد عقیدگی کے اندھیروں سے نکالا ہے، تباہم پرستی کی دنیا سے نکالا ہے اور شعور اور فکر کی دنیا میں لا کھڑا کیا ہے، بلکہ یوں کہہ لوں کہ سائنٹیفک دنیا میں لا کھڑا کیا ہے۔ جن لوگوں کا مذاہب کا مطالعہ ہے وہ جانتے ہیں زمانے جہالت میں سب سے زیادہ فلک کے جس ستارے سیارے کی پوجا پرستش کی گئی ہے وہ ہے سورج۔ قدیم مصری زبان میں سورج کا نام تھا را، اسی سے ہے فرعون۔ فرعون کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے سورج دیوتا کی اولاد۔ قدیم زمانے میں مصر کے اندر جو خاندان حکومت کیا کرتا تھا وہ اپنے آپ کو سورج بنسی کہلاتا تھا، سورج دیوتا کی اولاد کہلاتا تھا۔ لیکن ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ حیات میں جب سورج کو گہن لگا تو اس باطل عقیدے پر چھری پھیر دی عقیدے توحید سے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ بھئی سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، ان کو گہن زمینی حادثے کی وجہ سے نہیں لگتا، کسی بڑے آدمی کی پیدائش کی وجہ سے نہیں لگتا، کسی بڑے آدمی کے دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے نہیں لگتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ ہم انسانوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر سائنٹیفک اسپیکٹرم میں فیلڈ پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین سورہ زخرف کی آیات 84 اور 85 میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں میں بھی خدا ہے، زمینوں میں بھی خدا ہے، یعنی آسمان و زمین میں ایک ہی ارادہ کام کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آسمان کا ارادہ الگ ہو، زمین کا ارادہ الگ ہو، آسمان و زمین میں ایک ہی خدا کا ارادہ کام کر رہا ہے۔ پھر کہا وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، بافیض ہے وہ ہستی، باعظمت ہے وہ ہستی، بالا تر ہے وہ ہستی، استحکام دینے والی ہے وہ ہستی، ترقی دینے والی ہے وہ ہستی جس کے قبضے میں ہے آسمان، جس کے قبضے میں ہے زمین، اور جس کی بادشاہت ہے آسمان و زمین کے درمیان ہر چیز پر۔ تو یہ جو عقیدہ توحید ہے نا، یہ مبارک عقیدہ ہے۔ اب کتنا مبارک ہے؟ مسلم میں ایک معروف روایت ہے جس کے راوی ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا انتقال اس شکل میں ہوا، اس صورت پر ہوا کہ وہ اس بات کو دریافت کر چکا تھا کہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق ایک ہے، اس کائنات کا مالک ایک ہے، اس کائنات کا مربی ایک ہے، پالنہار ایک ہے، جس شخص نے اس حالت میں جان دی، اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ یہ جو دونوں عقیدہ آخرت ہے، دوسری زندگی کا عقیدہ ہے، یعنی سیکنڈ لائف ڈاکٹرائن، یہ جو میدان حشر کا تصور ہے، یہ جنت اور جہنم کا تصور ہے، یہ جو آسمانی بادشاہت کا تصور ہے، یہ بھی ایک مبارک عقیدہ ہے، یہ بھی مبارک تصور ہے۔ بھائی یہی عقیدہ آخرت کا عقیدہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہماری خیر کی طاقت شر پر غالب ہونا چاہیے، ہماری روحانیت ہماری جسمانیت پر غالب ہونی چاہیے، ہمارا اخلاقی وجود ہمارے حیوانی وجود پر غالب ہونا چاہیے، ہماری ملکیت ہماری بہیمیت پر غالب ہونا چاہیے۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں دوستو اسی سیکنڈ لائف ڈاکٹرائن کو سمجھنے کے لیے، عقیدہ آخرت کو سمجھنے کے لیے سورہ مومنون اس کی آیات 12 تا 14، اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر انسان کے تخلیقی مراحل کو بیان کیا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو زمینی مادوں کے خلاصے سے پیدا کیا ہے، اور ہر انسان اپنی حقیقت میں زمینی مادوں کا مجموعہ ہے۔ ہم نے انسان کو زمینی مادوں کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ان زمینی مادوں کو پانی کی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس پانی کی بوند کو ایک محفوظ قرار جگہ ٹھہرا دیا، پھر پانی کی اس بوند کو جنین کی شکل دی، پھر جنین کو گوشت کو لوتھڑے کی شکل دی، اس گوشت کے لوتھڑے میں ہم نے ہڈیاں بنائی، اور پھر ان ہڈیوں پر انسانی اسٹرکچر کھڑا کر دیا۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں ثم انشأناہ خلقا آخر، ہم نے انسان کو ایک الگ ہی مخلوق بنا کر پیدا کیا۔ یعنی ایک وقت وہ تھا کہ انسان ایک حقیر پانی کی بوند تھا، اور جب دنیا کے اندر آیا تو وہ جیتا جاگتا انسان تھا، وہ بھلا چنگا انسان تھا، وہ بالغ اور عاقل انسان تھا، اور یہ انسان جالینوس کی شکل میں بھی ہے، ارسطو کی شکل میں بھی ہے، سقراط اور بقراط کی شکل میں بھی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ مقدس ہستی ہے، اللہ منزہ ہستی ہے، یعنی جو اللہ تمہیں ان تمام تخلیقی مراحل سے گزار کر یہ وجود دے سکتا ہے، تو سوچو وہ اللہ تمہیں قبر سے دوبارہ اٹھا کر کیوں کھڑا نہیں کر سکتا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ وہ ہستی ہے جو اپنے اندر بھلائی اور خیر کو جمع رکھتی ہے، لہٰذا اگر تم اللہ رب العالمین سے بھلائی چاہتے ہو، خیر چاہتے ہو، اللہ رب العالمین سے اپنی زندگی کے اندر استحکام چاہتے ہو، اللہ رب العالمین سے اپنی زندگی کے اندر ترقی چاہتے ہو، تو پھر کوئی بھی قدم اٹھاؤ، کوئی بھی کام کرنے لگو، ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھو، ہمیشہ اپنی آخرت کی جواب دہی کو یاد رکھو۔ وہ جو مسند احمد کے اندر دوستو روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فذکرنا ورققنا، ہم صحابہ کو ایک نصیحت کی، ایک وعظ
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وعظ اتنا پر اثر تھا، پر مغز تھا، ہمارے دل پگھل کر رہ گئے۔ ہم صحابہ کے درمیان جو نبی علیہ السلام کا یہ وعظ سن رہے تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جو عشرہ مبشرہ میں سے کبار صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں۔ وہ رو پڑے اور اس کثرت کے ساتھ روئے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے بیٹھے ایک خواہش کا اظہار کیا، اور وہ خواہش کیا تھی؟ یا لیتنی مت، کاش کہ مجھے موت آ جائے۔ مذہب اسلام کے اندر موت کی خواہش کو پسند نہیں کیا گیا، مذہب اسلام کے اندر موت کی یاد دہانی کو پسند کیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے جب اپنے کبیر صحابی سے، اپنے بڑے صحابی سے اپنے سامنے بیٹھ کر اس خواہش کا اظہار سنا، یا لیتنی مت، تو کاش کہ مجھے موت آ جائے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے سعد، تم میرے سامنے بیٹھ کر موت کی خواہش کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ان کنت خلقت للجنہ، اے سعد بن ابی وقاص، اگر تم علم الہی میں جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہو تو یاد رکھو تمہارے لیے بہتر یہ ہے، طال عمرک وحسن من عملک، تمہاری عمر طویل ہو اور تمہارے اعمال اچھے ہوں۔ تو یہ عقیدہ آخرت ہی دوستو ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے، جب بھی ہم کوئی قدم اٹھائیں، جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگے، جب بھی ہم کوئی فیصلہ کرنے لگے، تو اپنی موت کو بھی یاد رکھیں اور آخرت کی جواب دہی کو بھی یاد رکھیں۔ اب تمام سننے والوں کو یہاں تھوڑا سا روکوں گا۔ ظاہر ہے کہ لفظ برکت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم، عربی لفظ ہے، قرآنی لفظ ہے، اللہ رب العالمین نے موقع موقع پر اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ یاد رکھیے، برکت یہ روحانی بھی ہوتی ہے، برکت یہ مادی بھی ہوتی ہے۔ روحانی بھی برکت ہوتی ہے اور مادی برکت بھی ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے ہم تمام مسلمان یہ چاہتے ہیں ہماری روحانی زندگی کے اندر بھی برکتیں ہو، ترقی ہو، استحکام ہو، اور ہماری مادی زندگی کے اندر بھی ترقی ہو اور استحکام ہو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 137، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 71 اور آیت نمبر 81، اور سورہ سبا کی آیت نمبر 18 میں شام و فلسطین کی زمین کے بارے میں کہا ہے، الذی بارکنا حولہ، التی بارکنا فیہا، کہ شام و فلسطین کی سرزمین کو ہم نے برکتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ اور ہم تمام دوست جانتے ہیں کہ شام و فلسطین کی سرزمین روحانی حوالے سے بھی برکتوں سے مالا مال ہے اور مادی حوالوں سے بھی برکتوں سے مالا مال ہے۔ 2000 سال تک شام و فلسطین کی زمین یہ انبیاء علیہم السلام کی جائے پیدائش بھی رہی اور انبیاء علیہم السلام کا مدفن بھی رہا ہے 2000 سال تک۔ یہ ہے روحانی برکت۔ اور مادی برکت زرخیز زمین ہے، ہریالی ہی ہریالی ہے، تیل کے کنویں ہیں، زراعت اسٹرانگ پوزیشن پر۔ قدیم صحیفوں کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ شام و فلسطین کی سرزمین کو قدیم صحیفوں میں دودھ اور شہد کی سرزمین کہا گیا ہے۔ اب ہم مسلمانوں کے سامنے سوال ہے، پوری مسلم دنیا کے لیے یہ سوال ہے کہ جناب ہم کس طرح روحانی برکتوں کو سمیٹ سکیں اور کس طرح مادی برکتوں کو ہم جمع کر سکیں۔ اس سوال کا جواب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، روحانی برکتوں کو جمع کرنے کا آسان ذریعہ تو یہی ہے، ہم تمام مسلمان اور پوری مسلم دنیا اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اعلان کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرے،
رب العالمین کے سامنے جبین نیاز جھکائے اور عقیدے کی دنیا میں استغاثہ اور فریاد صرف اللہ رب العالمین سے کرے۔ وہ جو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک معروف روایت ہے، ابن ماجہ، ترمذی اور مسند احمد کے حوالے سے، دوستو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اخبرنی بعمل یدخلونی الجنہ ویباعدونی من النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل ایسا بتائیں وہ عمل مجھے جنت میں لے جائے، جہنم سے بچا لے۔ اب آپ تمام دوست یہاں بیٹھے ہیں، میری ماں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، اور پوری مسلم دنیا ہر کلمہ گو، ہر کلمہ پڑھنے والا قرآن کیوں پڑھتا ہے، مسجدوں سے تعلق کیوں رکھتا ہے، نیکیاں کیوں کرتا ہے، بھلائیاں کیوں کرتا ہے، آسمانی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتا دے جو جنت میں لے جائے، جہنم سے بچا لے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لقد سألت عن امر عظیم، اے معاذ تمہارا سوال بہت بڑا ہے، اور واقعتاً اس سے بڑا سوال کیا ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ، لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں جانے یا آسمانی بادشاہت حاصل کرنے کو آسان کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ لیکن دوستو اس سوال کے جواب آگے لے کر بڑھیں آپ، اللہ رب العالمین صرف اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے جو اپنے ارادے کو، اپنے اختیار کو، اپنی آزادی کو تعمیری اور درست استعمال کرے۔ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان نہیں کرتا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات، صفات، حقوق، اختیارات میں کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، نمازوں کا پابند اپنے آپ کو بنا کے رکھو، روزے رکھو، صاحب مال ہو زکوٰۃ ادا کرو، صاحب استطاعت ہو تو حج کرو۔ تو روحانی برکتیں تو ہم اس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی بندگی کا اعلان اور اظہار کریں۔ لیکن مادی برکتیں کیسے سمیٹیں گے دوست؟ مسلم دنیا جن حالات کا شکار ہے، ہم پاکستانی مسلمان جن حالات کا شکار ہیں، تو مادی برکتیں کیسے حاصل کریں گے اور کس طرح حاصل ہو سکتی ہیں؟ آسان سا جواب ہے دوست اس کا، ہم مسلمان اور پوری مسلم دنیا اپنے آپ کو قرآن کا مطلوب انسان بنا لے، بس بات ختم۔ سورہ انعام اس کی آیت نمبر 92 ہے اور اس کی آیت نمبر 155 ہے۔ ان دونوں مقامات پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو کہا ہے کتاب مبارک، یعنی یہ مبارک کتاب ہے، یہ استحکام دینے والی کتاب ہے، یہ زرخیزی دینے والی کتاب ہے، یہ شادابی دینے والی کتاب ہے، یہ ترقی دینے والی کتاب ہے، یہ ترقی یافتہ بنانے والی کتاب ہے۔ دونوں مقامات پر اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں آیت نمبر 155 سورہ انعام، اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھ دی ہیں، لیکن اس کی برکتیں کب تمہیں حاصل ہوں گی؟ فَاتَّبِعُوهُ، جب تم اس کی پیروی کرو گے، وَاتَّقُوا، اور اس کتاب کی روشنی میں اپنے آپ کو پرہیزگار بناؤ گے، لعلکم ترحمون، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ رب العالمین تم پر برکتوں کی بارش برسا دے گا۔ یہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 96، دوستو دماغ حاضر رکھیں آپ، ہم کچھ سیکھ کر جائیں، کچھ سمجھ کر جائیں اور اپنی عملی زندگی کے لیے کچھ ارادے بنائیں،
کچھ پروگرام ترتیب دیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 ہے جس کا سیاق و سباق کیا ہے، اللہ رب العالمین نے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، ان اقوام کا ذکر کیا، ان کی طرف آنے والے رسولوں کا ذکر کیا، رسولوں کی دعوت کا ذکر کیا۔ رسولوں کی دعوت نے جب حجت تمام کر دی تو خدا کے عذاب کے ٹوٹ پڑنے کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ اقوام جن کی طرف ان کے رسول آئے، جنہوں نے آ کر اخلاقیات کی دعوت ان کے سامنے پیش کی، حجت ان پر تمام کی، خدا کا عذاب ان پر آنکھوں دے کے ٹوٹ پڑا، اگر یہ ساری کی ساری اقوام ایمان لے کر آتی، اپنے آپ کو تقوی کی چادر سے لپیٹ لیتی، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان کے دہانے کھول کر ان پر برکتیں برساتے، ہم زمین کو پھاڑ کر ان کے لیے برکتیں برآمد کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ۔ اب دوستو، ہم مختلف شعبہ جات میں جائیں نا، مختلف زندگی کے شعبہ جات میں، کہ ہر شعبے میں کس طرح جا کر ہم برکت کو سمیٹ سکتے ہیں، برکتوں کو جمع کر سکتے ہیں، یعنی اپنی زندگی میں استحکام بھی لا سکتے ہیں، ثبات بھی لا سکتے ہیں، اور اپنی زندگی میں ترقی بھی پا سکتے ہیں۔ خانگی زندگی، عائلی زندگی، اس زندگی میں برکت ایک ہی اصول پر سمیٹی جا سکتی ہے، اور وہ اصول ہے میاں بیوی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، میاں بیوی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی منصوبہ بندی کے تحت کچھ ذمہ داریاں مرد کے حوالے کی ہیں رشتہ نکاح سے، اور کچھ ذمہ داریاں رشتہ نکاح سے عورت کے حوالے کی ہیں۔ جس گھر کے اندر میاں بیوی ان ذمہ داریوں کو ادا کریں گے، خدا کی برکتیں اس طرح ٹوٹیں گی، سمجھیں گی نہیں آپ سے۔ اور جن گھرانوں کے اندر میاں بیوی اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کریں گے، روز کے جھگڑے، روز کی لڑائیاں، روز کی تو میں پورا محلہ پریشان، اور اگر بچے ہیں ان کی نفسیات متاثر، ان کا ذہن متاثر، اور ان کا مستقبل داؤ پہ لگ گیا۔ اب سوچیں اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے اس رشتے کو کن خوبصورت الفاظ میں بیان کیا تھا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ ایک دوسرے کا لباس ہے، یعنی میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے محفوظ قلعہ ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک روایت ہے مشکات میں ابن ماجہ کے حوالے سے، جس کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لم ترى للمتحابین مثل النکاح، محبت ایک فطری جذبے کا نام ہے، اور اس محبت نامی فطری جذبے کا اظہار مختلف شکلوں میں ہوتا ہے، لیکن محبت کی جو معراج ہے وہ رشتہ نکاح میں ہے۔ محبت کی معراج رشتہ نکاح میں ہے۔ اگر میاں بیوی سمجھ لیں اپنی ذمہ داریوں کو، اللہ کی قسم اس سے بہتر کوئی زندگی نہیں ہو سکتی، اس سے بہتر کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا، چونکہ نکاح نام ہے ذمہ داریوں کا۔ ہمارے ہاں عام طور پر جو شکایتیں ہیں وہ گھریلو شکایتیں ہیں۔ یہ طلاق کا ریشو جو بڑھ رہا ہے، میں ایک ادنیٰ سے طالب علم ہوں، مفتی نہیں ہوں میں، لیکن ہر مہینے کتنے ہی کیسز میرے پاس آتے ہیں طلاق کے حوالے سے۔ اب طلاق کا ریشو اگر بڑھ رہا ہے، طلاق دینا عام رویہ ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں اور بیوی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے۔ نہ میاں اپنی انا کا غیر ضروری مظاہرہ کرے، اور نہ بیوی غیر معمولی انداز میں اپنے جذبات کا مظاہرہ کرے۔ برکتیں خود خدا کی
آپ لوگوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں گی۔ وہ دعا سب کو یاد ہوگی دوست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں، جب نکاح کی تقریب ہوتی ہے، ایجاب و قبول کی تقریب ہوتی ہے، سوشل ایگریمنٹ کی تقریب ہوتی ہے، اور ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، سوشل ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، نکاح کی تقریب اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، تو سب مبارکباد کن لفظوں میں دیتے ہیں؟ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، کہ اللہ رب العالمین اس رشتہ نکاح میں برکت دے، اللہ رب العالمین اس رشتہ نکاح کی برکت کو بڑھائے، اور اللہ رب العالمین اس رشتہ نکاح سے بندھنے والے دونوں میاں بیوی کو خیر کے اندر، بھلائی کے اندر جمع کر دے۔ لیکن ظاہر ہے اس دعا کی عملی شکل اسی وقت سامنے آئے گی جب میاں اور بیوی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں گے۔ تو عائلی زندگی کے اندر، خانگی زندگی کے اندر برکت کا صرف اور صرف ایک ہی پیمانہ ہے، اور وہ ہے میاں بیوی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ خاندانی زندگی، اس میں کس طرح ہم اللہ رب العالمین کی برکتوں کو سمیٹ سکتے ہیں؟ جن رشتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کر دیا ہے، جن رحمی رشتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں باندھ دیا ہے، جو خاندان ان رشتوں کو قائم رکھے گا، جو خاندان ان رشتوں کو جوڑ کر رکھے گا، جو خاندان ان رشتوں کو جتنا زیادہ مضبوط کرے گا، خدا کی برکتیں سمیٹ لے گا۔ یاد رکھیے، وہ خاندان اللہ رب العالمین کی برکتیں سمیٹ رہے ہیں جو ایک ہے، اور وہ خاندان جو بکھر چکے ہیں اور مستقل خاندانی رشتوں پر، رحمی رشتوں پر تیشے چلا رہے ہیں، خدا کی برکتیں ان سے روٹتی چلی جا رہی ہیں، ان سے اپنا رخ موڑ رہی ہیں۔ تو خاندانی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کی برکتوں کو سمیٹنے کا صرف ایک ہی پیمانہ ہے، اور وہ ہے رشتوں کے جس بندھن سے باندھ کر اللہ نے پیدا کیا ہے، ان رشتوں کی قدر کریں۔ سورہ رعد میں اترے دوست، آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اہل عقل کہا ہے، ان لوگوں کو اہل دانش کہا ہے، ان لوگوں کو سمجھدار کہا ہے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو حقوق اللہ کے لیے بھی دل میں احترام رکھتے ہیں، اور جو رحمی رشتوں سے پیدا ہونے والے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں اہل دانش کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مسلم معاشرہ خاندانوں کو کمزور کر رہا ہے تو اس کے پاس عقل کم ہے، وہ ہوش سے کام کم لے رہا ہے، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ دانشور نہیں ہیں۔ بخاری کی معروف روایت ہے نا دوست، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقی وینسل فی اثری فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو، فلیصل رحمہ، وہ رشتوں کو جوڑ کر رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک منان، جو کسی کو دے کر پھر احسان جتائے، عاق، جو سگے رشتوں پر، خونی رشتوں پر، رحمی رشتوں پر تیشے چلائے، کلہاڑے چلائے، ولا مدمن خمر، جو ہمیشہ شراب پینے والا ہو۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی برکتوں کو اپنے خاندانوں کے اندر جمع رکھنا چاہتے ہیں، فیملی نظام کے اندر جمع کرنا چاہتے ہیں، تو ایک اردو محاورہ ہے جس پر ہم سب عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آؤ مل کر بھوک بانٹیں۔ اگر میرے پاس 4 روٹی ہے، 2 میرے لیے کافی ہے، تو 2 اپنے خاندان کے ضرورت مند کو دے دوں۔ اگر میرے پاس 2 روٹی ہے، 1 سے میرا گزارا ہو سکتا ہے، تو میں 1 اپنے خاندان کے کسی دوسرے فرد کو دے دوں۔ وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، یکفی البا
کہ ایک کا کھانا دو کو کافی ہے، دو کا کھانا چار کو کافی ہے، چار کا کھانا 8 کو کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث سے یہ محاورہ لیا گیا ہے کہ آؤ مل کر بھوک کو بانٹیں۔ جن معاشروں میں اللہ کی قسم یہ کام ہو رہا ہے نا، برکتیں سمیٹ رہے ہیں۔ خدا کی برکتیں رکنے والی نہیں ہیں، خدا کی برکتیں تھمنے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، قربانی دیے بغیر برکتوں کو سمیٹ نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین کی ہدایات پر، اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر عمل کیے بغیر سعادتوں کو سمیٹ نہیں سکتے۔ اگر اللہ کے رسول کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں اعلیٰ تر مثالی معاشرے قائم ہوئے ہیں تو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا، اپنے جذبات کو کنٹرول کیا۔ معاشرتی یا سماجی نظام میں ہم برکت کیسے لا سکتے ہیں؟ اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو کس طرح خوشحال بنا سکتے ہیں، خوش اخلاق بنا سکتے ہیں، خوش اطوار بنا سکتے ہیں؟ ساتھ رہنے سے جو حقوق پیدا ہوتے ہیں ان حقوق کو ادا کریں۔ آپ اگر پڑوس میں رہنے کی وجہ سے حق پیدا ہو رہا ہے تو حق ادا کریں۔ ایک محلے میں ساتھ رہنے کی وجہ سے حق پیدا ہو رہا ہے تو حق ادا کریں۔ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کی وجہ سے حق پیدا ہو رہا ہے تو حق ادا کریں۔ میں تو کہوں گا کہ اگر دو بھائی ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، کندھے سے کندھا ملا ہوا، قدم سے قدم ملا ہوا، اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جناب میرا بھائی تکلیف میں ہے، میرا بھائی پریشانی میں کھڑا ہے، اللہ کی قسم وہ ساری پریشانی آپ اپنے اوپر لے لیں، خدا کی برکتیں آپ کو سمیٹیں گی، خدا کی برکتیں آپ پر سایہ فگن ہوں گی۔ ایک دکان پر کام کرتے ہیں، حق پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں، حق پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، حق پیدا ہو سکتا ہے۔ ساتھ رہنے کی وجہ سے جو حقوق پیدا ہو رہے ہیں، اگر ان حقوق کو ادا کیا جائے، اللہ کی قسم اپنے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنا سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنی برکتوں کے خزانوں کے دہانے ہم پر کھول سکتا ہے۔ رسول نے یہی تو بات کہی تھی، للمسلم علی المسلم ست بالمعروف، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، یہ معروف حق ہے، اور یہ حق پیدا کیوں ہوا ہے؟ ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ یسلم علیہ اذا لقیہ، جب ہماری ملاقات ہو سلام کر لیں۔ ویجیبہ اذا دعاہ، جب دعوت دی جائے دعوت قبول کر لیں۔ ویشمتہ اذا عطس، ایک مسلمان کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، سننے والا کیا کہے؟ یرحمک اللہ۔ چھینکنے والا جواب میں کہہ دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ ویعودہ اذا مرض، جو ہمارے ساتھ پڑوس میں رہتا ہے، محلے میں رہتا ہے، دکان پہ ساتھ کام کرتا ہے، مارکیٹ میں ساتھ کام کرتا ہے، آفس میں ساتھ کام کرتا ہے، بیمار ہو گیا، بیمار کرسی کر لیں۔ وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، جو ساتھ رہتا ہے اس کا یا اس کے قریبی کا انتقال ہو گیا، جنازہ ادا کر لیں۔ جنازے کے ساتھ جا سکتے ہیں، جنازے کے ساتھ چلے جائیں۔ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، اور ایک حق یہ ہے کہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ان 6 حقوق میں سے اللہ کی قسم اگر ایک حق کو ہم اپنی عادت بنا لیں، وہ کیا ہے؟ سلام، صرف ایک، باقی سارے حقوق بھی ادا کرنے ہیں جو ساتھ رہنے سے پیدا ہو گئے، لیکن اگر ایک حق کو ہم اپنی عادت بنا لیں، جب ملے سلام کریں، جب گزرے سلام کریں، اللہ کی قسم ہمارے دل صاف ہو سکتے ہیں، ہمارے دلوں کا جنگل صاف ہو سکتا ہے، ہمارے باطن کی دنیا بالکل صاف شفاف ہو سکتی ہے، ساری کدورتیں ختم ہو سکتی ہیں، ساری نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں، ساری دوریاں مٹ سکتی ہیں، صرف سلام کو عادت بنا لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ہیں، سورہ ہود، آ کر انہوں نے یہ بتایا کہ جناب ہم لوط علیہ السلام کی قوم پر خدا کا عذاب لے کر آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ
رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، انہوں نے یہ بات سن لی، وہ مسکرائیں۔ فرشتوں نے انہیں اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ جب انہیں بشارت دی وہ تعجب میں آ گئی اور کہنے لگی جناب میں بوڑھی ہوں، عمر میری متجاوز ہو چکی ہے، کس طرح میرے ہاں اولاد ہوگی؟ یہ وہ موقع تھا کہ فرشتوں نے انہیں دعا دی تھی۔ الفاظ کیا تھے؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، تمہیں خدائی معجزے پر تعجب ہو رہا ہے، اللہ کی رحمتیں تم پر ہوں، اللہ کی برکتیں تم پر ہوں۔ اور برکت کا معنی کیا ہے؟ استحکام۔ برکت کا معنی کیا ہے؟ ترقی۔ برکت کا معنی کیا ہے؟ ثبات۔ برکت کا معنی کیا ہے؟ زرخیزی۔ عربی میں زرخیز زمین کو ارض مبارکہ کہا جاتا ہے۔ آئندہ جمعہ میرے موضوع جاری ہے، اولاد میں کیا برکت ہوتی ہے، مال میں کیا برکت ہوتی ہے، بیوی بچوں میں برکت کیا ہوتی ہے، آئندہ جمعہ انشاءاللہ میں اس پر تفصیلی بات کروں گا۔ لیکن ایک حق کو عادت بنا لیں، اور یہ وہ حق ہے جو ساتھ رہنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اگر یہ عادت ہماری بن گئی، اللہ کی قسم کسی حد تک ہم معاشرے کو بہتر کر سکیں گے اور اللہ رب العالمین کی برکتیں سمیٹ سکیں گے۔ سلام کریں۔ نبی علیہ السلام کے پاس صحابی آیا نا، ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے، امام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اس نے آ کر سلام کیا، کیا کہا؟ السلام علیکم۔ اللہ کے رسول نے کہا 10، اس کے لیے 10 نیکیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی محفل میں دوسرا شخص آیا اور اس کے الفاظ کیا تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی کا سلام بھی ہو، اللہ کی سلامتی بھی ہو، اللہ کی رحمت بھی ہو۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ 20 نیکیاں۔ اسی محفل میں تیسرا شخص آیا اور اس کے الفاظ اس سے زیادہ تھے، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت تم پر ہو۔ رسول نے کیا کہا؟ 30، اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ تو بس اس سلام کو اپنی عادت بنائیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں، اللہ رب العالمین کی سلامتیاں، اللہ رب العالمین کی برکتیں سمیٹ سکیں گے۔ یہ مضمون میرا جاری ہے، مزید گفتگو انشاءاللہ ہم کریں گے کہ ہم عالمی سطح پر، مسلم دنیا کی سطح پر، معاشی سطح پر، سیاسی سطح پر، ان مختلف شعبوں کے اندر کس طرح اللہ رب العالمین کی برکتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔